خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل ان سرچ آف وزڈم کے 9ویں ایپیسوڈ 9ویں باب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے 8 پروگرام کیے اس میں زیادہ تر ہم نے اسپرچول وزڈم پر اپنی توجہ مرکوز کی۔ اس میں کچھ سدھارتھا کی باتیں ہوئیں، کچھ بدھا کی باتیں ہوئیں، کچھ ہم نے ٹیگور کی باتیں کی، کچھ ہم نے رابعہ بصری کے حالات پہ تبادلہ خیال کیا۔ تو یہ تمام جو ٹریڈیشن تھی یہ اسپرچول ٹریڈیشن تھی۔ اب ہم اسپرچول ٹریڈیشن سے سیکولر ٹریڈیشن کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ سائنس کی ٹریڈیشن ہے، یہ فلسفی کی ٹریڈیشن ہے، اور اس کے لیے ہم نے برٹرنڈ رسل کی کتاب، ایک بہت ہی عمدہ، بہت ہی تحقیقاتی کتاب، دا ہسٹری آف ویسٹرن فلسفی بائی برٹرنڈ رسل، یہ ہم نے چنی ہے۔ اور یہ چونکہ بہت ضخیم کتاب ہے اس لیے ہم 1 سے زیادہ ایپیسوڈ اس پہ کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم فلسفی کی بات کریں، سائنس کی بات کریں، سیکولر فلسفی کی بات کریں، میں بلند اقبال صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اب تک جو ہم نے اسپرچول وزڈم کتنے ایپیسوڈز کیے ہیں، مجموعی طور پہ ان کے بارے میں بلند اقبال صاحب کی کیا رائے ہے؟ تو حضور آپ بتائیں، یہ جو ہم اتنا مسٹسزم اور اسپرچویلٹی کی اور ٹیگور کی اور کبیر داس کی اور رابعہ بصری کی باتیں کی، یہ کلی طور پہ آپ کو یہ جو سفر ہے اب تک آپ کو کیسا لگا؟ ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے کہ ناظرین بھی میرے ساتھ اور ہم سب چونکہ اس پورے سفر میں ایک ساتھ شامل ہی ہیں، تو وہ جو ایک بات تھی جو ہم اینشینٹ چائنا کے حوالے سے بات کر رہے تھے جب ہم اس پورے جرنی میں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے وہ جو بات تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ سر پر کیپ جو ہے وہ کنفیوشس کی ہونی چاہیے، اور لبادہ جو ہے وہ لاؤزو کا ہونا چاہیے، اور جوتے جو ہیں وہ بدھا کے ہونے چاہیے۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ جب اس طرح سے آپ نیچر سے کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں، سوسائٹی سے کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں، اور بقول کسی جوتے کے ذریعے نروانا کی طرف چلے جاتے ہیں فلسفیکلی، اور پھر جب کبیر آپ کو لے جاتا ہے کانشیس اور سب کانشیس کے درمیان کے اسٹنگ پر بقول کیسے لے جاتا ہے اور وہاں جھولا دیتا ہے، اور پھر وہاں سے اگلے اسٹیپ پر آپ جاتے ہیں تو ٹیگور آپ کو ملتا ہے، وہ اس میں میوزک ڈال دیتا ہے، وہ موسیقی ڈال دیتا ہے روحانیت کی۔ اور پھر رابعہ بصری ہمارے ساتھ آئی، اور رابعہ بصری نے بقول کیسے ہمیں جنت و دوزخ کے تصور سے آزاد کر کے خدا سے ملا دیا۔ تو یہ ایک ایسا سفر ہے جو میرا خیال ہے کہ بہت صحیح راستہ ایسا خط تجویز کیا کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم آسمان سے زمین پر اتریں اور دیکھیں کہ زمین کا کیا حال ہے۔ تو بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ یہ جو خواتین حضرات جو ہم فلسفی کی بات کر رہے ہیں، برٹرنڈ رسل آپ جانتے ہوں گے، یہ بہت ہی عمدہ میتھمیٹیشین اسکالر تھے، اور انہوں نے جو بہت سے لوگ جانتے ہیں، ان کی کتاب میرج اینڈ مورلز، بہت سے لوگ جانتے ہیں وائی ایم ناٹ اے کرسچن، یہ ان کی مشہور کتابیں تھیں۔ یہاں پر یہ جو اس کتاب کے دیباچے سے میں آپ کے لیے چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں بلند اقبال صاحب، جو دیکھیں انہوں نے کیسے یہ آئیڈیا پیش کیا کہ فلسفی جو ہے وہ ریلیجن اور سائنس کے درمیان ایک پل ہے۔ کیا بات ہے! تاکہ اس پل سے گزر کے ہم انسانی شعور کا جو ارتقاء ہے، تو میں چند جملے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ رسل فرماتے ہیں، The conceptions of life and the world which we call philosophical are a product of 2 factors. One, inherited religious and ethical conceptions. The other, the sort of investigation which may be called scientific, using this word in its broadest sense. Philosophy, as I shall understand the word, is something intermediate between theology and science. Like theology, it consists of speculations on matters as to which definite knowledge has so far been unascertainable. But like science, it appeals to human reason rather than to authority, whether that of tradition or that of revelation. All definite knowledge, so I should contend, belongs to science. All dogma as to what surpasses definite knowledge belongs to theology. But between theology and science, there is no man's land, exposed to attack from both sides. This no man's land is philosophy. کیا بات! یہ کیا انہوں نے چند جملوں میں ایک جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کہ ایک طرف ریولیشن ہے، تھیولوجی ریلیجن ہے، اسپرچویلٹی بھی اس کا حصہ ہے، اور ایک طرف ریزن ہے جو سائنس کے لیے ایک طرح سے زمین ہموار کرتا ہے۔ تو آپ یہ جو ٹرائنگل رسل نے بنائی، ریلیجن، فلسفی اور سائنس کی، یہ آپ کیونکہ آپ بھی سائنٹسٹ ہیں، میڈیسن کے وہ ہیں، تو یہ جو گریک، میرے نزدیک جو گریک فلاسفرز تھے، انہوں نے سب سے پہلے اس بات کو سمجھا
کہ ہم ریزن سے حقیقت کی طرف وزڈم کی طرف جا سکتے ہیں. تو آپ بلند اقبال سے بتائیں کہ یہ جو گریک فلاسفرز کا سائنس اور فلسفی کے ساتھ تعلق ہے یہ آپ کو کیسے لگتا ہے؟ یہ جو یونان کی بات، میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹرائنگل ہے نا اس کو ہمیں واقعی تاریخ کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا. اور تاریخ کی روشنی کے لیے میں چاہوں گا کہ ناظرین کرام بھی غور کریں. تو ہمیں فار دا سمپل ریزن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی ایک بار پھر مذہب کی طرف جانا پڑے گا کہ ہم ان کی ڈیٹ آف برتھ کو مرکز مان لیتے ہیں. یعنی ہم مان لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش سے پہلے کے 2000 سال اور ان کے بعد کے 2000 سال. پہلے کے 2000 سال، پہلے 2000 سال سے مطلب یہ کہ ہم وہ 2 ملینیمز ہیں جن کی ہسٹری ہمیں پتہ ہے کسی حد تک فریگمنٹس کی فارم میں. اس سے پہلے کی ایج تو خیر ہم جانتے ہیں کہ وہ اسٹون ایج تھی یا اس کے بعد فارم ایج کی تھی یا لائک فارمر ایج جسے ہم ایگریکلچر ایج کہتے ہیں، اور پھر کسی حد تک تانبا اور لوہا بن گیا تھا وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے بعد کے جو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے جو 2000 سال ہے اس میں ہمیں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں. اب ہم ذرا سے گریس کو اگر دیکھ لیں کہ جو یونان ہے اسی کو کیوں ہم اتنا کنسیڈر کر رہے ہیں. ناظرین کرام جانتے ہیں کہ یونان جو ہے ایک ایسی جگہ ہے جو بقول کیسے علم و ہنر ہی نہیں، سائنس اور فلسفی اور تاریخ اور آرٹ ہر چیز کا مرکز رہا ہے. آج دنیا میں جو بھی تبدیلی ہے وہ یونان کی وجہ سے، میں ایسا سمجھتا ہوں. اور یونان کو اگر ہم تھوڑے سے جغرافیہ میں جائیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ اصل میں میڈیٹرینین جو سی ہے جہاں اسپلٹ ہو رہا ہے اس کی دونوں طرف درمیان میں ایک پینسولا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں یونان ہے، گریس ہے. وہ ایک مخصوص دور کے بعد لائک یعنی اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سمجھیں 1300 سال پیچھے چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں کچھ ہسٹری سمجھ میں آ رہی ہے کہ 1300 سال پہلے وہاں پہ مائسینین گریس کہلاتا ہے وہ ٹائم. مائسینین گریس فرام 1300 ایئرس ٹو 1100 ایئرس ہمیں تھوڑا بہت وہاں پہ ایک جنگوں کی کیفیت نظر آ رہی ہے. خصوصاً ایک جنگ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹروجن وار، وہ وار ہمیں نظر آ رہی ہے. یعنی یہ حصہ ہے. 11ویں صدی سے ہم تھوڑا سا پیچھے اور آتے ہیں بہت ہی سمپل ریزن کے لیے. 9ویں صدی تک جب یعنی 900 سال پہلے میں اس طرح کر لیتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے قبل مسیح 900 قبل مسیح سے پہلے 9 اور 11 کے درمیان ہمیں پھر ڈارک ایج نظر آتی ہے. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ تاریخ میں وہاں کیا ہوا یونان میں. 9 سے پیچھے اور آتے ہیں. اب 9 سے لائک سمجھیں 800 سال کے درمیان یا 700 کے درمیان، اس درمیان میں کچھ بڑی چیزیں نظر آتی ہیں. ایک تو یہاں کے جو سٹیز ہیں، خصوصاً ایک سٹی جس کا نام ہے ڈولفائی، اوریکل ایٹ ڈولفائی انسٹیٹیوشن بنتا ہے ڈولفائی میں. یہ ایک بڑا شہر ہے جو بعد میں 1000 سال تک پولیٹیشنز پیدا کرتا ہے. بالکل ایسی ایک جگہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اولمپیا، جہاں پر اولمپکس شروع ہوئے. یعنی یہ 800 قبل مسیح کی بات ہے اور 1000 سال تک وہاں اولمپکس ہوتے رہے. اب مزید اور پیچھے چلتے ہیں، یعنی 11 سے 800 کے بعد 800 سے 500 کے درمیان کیا ہوتا ہے. 800 سے 500 کے درمیان کا عہد جو ہے وہ آرچیٹ پیریڈ کہلاتا ہے. اس پیریڈ میں ہمیں کسی حد تک کلچر اسٹیبلش ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ایک پری گریک ہسٹری نظر آتی ہے کیونکہ اس کے فوراً بعد ہمیں گولڈن ایج آنے والی ہے. یعنی یہ وہ ٹائم آنے والا ہے 800 سال کے بعد. یعنی ہم اس کو اس طرح سے کر لیں کہ 800 سے ہم آ رہے ہیں اس گولڈن ایج میں. تو یہ وہ دور ہے جب ایرانی فوجیں جو ہیں وہ یونان میں داخل ہو گئی ہیں اور ایک سلسلہ شروع ہے کہ ایران اس کو اوورکم نہیں کر پا رہا ہے، لیکن ایک عہد شروع ہو گیا ہے. اس کے فوراً بعد بٹوین دا سٹیز یعنی ایتھینس اور اسپارٹا ان کے درمیان جنگیں شروع ہو گئی ہیں. ڈیموکریسی اسٹیبلش ہو رہی ہے. اس زمانے میں پرسلس اور پرکلس کچھ پروناؤنس کرتے ہیں، ان صاحب کی حکومت ہے جو بہت علم و فن کے دلدارہ بھی ہیں. اور یہ دور چلتا ہے 200 سال تک، حتیٰ کہ رومن امپائر ڈیولپ ہوتی ہے اور یہ چیز چل جاتی ہے ہرمنسٹک فلسفی کی طرف. یوں یہ پورا کا پورا پیریڈ ہمیں نظر آتا ہے گریس کا. لیکن جو گولڈن پیریڈ ہے یعنی 300 سے 500 کے درمیان کا، یہ وہ عہد ہے جس کو ہم آج ڈسکس کریں گے، جس میں سارے فلاسفرز نظر آتے ہیں. خاطی حضرات، آپ نے دیکھا ہے بلند اقبال صاحب کس طرح فلسفی کو، فلاسفرز کو تاریخ اور اس عہد اور اس کلچر کے ساتھ جوڑتے ہیں. کیونکہ ہم یہ آپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ جو کتابیں ہیں، جو فلاسفرز ہیں اور جو وہ عہد ہے اس کے درمیان جو رشتہ ہے اس کے اندر ہم آپ کو ڈسکشن کریں. تو بلند اقبال صاحب، جو میں نے طالب علم کے طور پہ پڑھا کہ تھیلز آف میلیٹس، یہ کہا جاتا ہے کہ فرسٹ فلاسفر ہے، جو ایرسٹاٹل نے کہا کہ یہ فرسٹ فلاسفر ہے اس عہد کا. اور انہوں نے یہ جو پہلا فلاسفر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سپر نیچرل اور نیچرل کے درمیان ایک فرق محسوس کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جو روحانی یا مذہبی جو روایت ہے اس میں وہ سپر نیچرل کی باتیں کرتے ہیں. اس سے انہوں نے کہا کہ جو نیچر کے بات ہے، جو ہم مطلب ہے کہ قوانین فطرت کی بات ہے، جو انسان کی سوچ کی بات ہے، کہ ہم مادی ذرائع سے، مادی طریقوں سے ان چیزوں کو سمجھیں. تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو آپ نے اب یہ
خواتین حضرات جو سقراط، بقراط، ارسطو اور افلاطون یہ تو بہت مشہور ہو گئے، لیکن ان سے پہلے بھی کچھ فلاسفرز تھے تاکہ جو پری سوکریٹک فلاسفرز کہلاتے، کیونکہ انہوں نے وہ بنیادیں رکھی جن بنیادوں پر ان یونانی فلاسفرز نے عمارت تعمیر کی. تو آپ کو بلند اقبال صاحب یہ جو تھیلز آف میلیٹس اور یہ جو فلسفی کی جو بنیاد ہے اس کے بارے میں آپ ان فلاسفرز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ تھیلس آف میلیٹس ہے، یعنی یہ وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ناظرین کرام دا فرسٹ مین آف سائنس، دا فرسٹ فلاسفر. ایون پلوٹو نے بھی اس کو، ایرسٹوٹل نے بھی اس کو فرسٹ فلاسفر کہا. یہ بہت سائنسی ذہن کا انسان تھا. یہ وہ آدمی تھا جس نے پیرامڈس کی ہائٹ کیلکولیٹ کر لی تھی، جی جو شپس کے درمیان کے فاصلے کو میجر کر لیتا تھا، جو زمانے میں جہاز پانی کے چلتے تھے. تو یہ میں بڑا حیران ہوا ڈاکٹر صاحب یہ پڑھ کر کہ یہ وہ آدمی تھا جس نے ایٹم کا بنیادی کانسیپٹ اسی وقت دے دیا تھا. گو کہ اس نے ایٹم لفظ استعمال نہیں کیا، مگر اس نے ایک ٹرمنالوجی یوز کی ایپریون کے نام سے، APERION. اس نے کہا کہ صاحب ایک سنگل سبسٹنس ہے جو آل اوور دا یونیورس فلڈ اپ ہے. دیر از نو شیپ، لائک وی کین ناٹ ڈیفائن دا شیپ. یہ بات الگ ہے کہ اس کے بعد جب ان کے شاگرد آئے جن کو ہم تھوڑی بات ڈسکس کریں گے، انیگزیمینڈیئر، انہوں نے بعد میں اس کو اور مزید بقول کیسے ری ڈیفائن کیا اس چیز کو. مگر میں دیکھ رہا تھا کہ یہ چیز جا ایٹم کی طرف ہی رہی ہے. مگر دا وے ہی واز سو سائنٹیفک کہ ان کا وہی بنیادی خیال یہی تھا کہ صاحب یہ نیچرسٹکلی وی نیڈ ٹو ایکسپلین دا تھنگس، کہ کس طرف سے یہ چیزیں آ رہی ہیں. تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ سب چیزیں ایک شیپ ایسی ہے جو شیپ لیس ہے، جو فارم لیس ہے، جس کے سائز کو میجر نہیں کر سکتے، جو بہت مائنیوٹ ہے، اور اس نے آل اوور دا یونیورس کو فل کیا ہوا ہے، اور اس سے آغاز ہوا ہے کائنات کا، کاسموس کا. دوسری بات بلند اقبال صاحب جو مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے نہ صرف زمین کی بات کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شپس، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ تھے جنہوں نے ایکلپس کو بھی، سورج اور چاند گرہن کی جو آئیڈیاز، یہ بھی سب سے پہلے انہوں نے تھیلز نے اس کی بات کی کہ یار پریڈکٹ کیا کہ سورج گرہن ہوگا اور وغیرہ وغیرہ. دوسری بات مجھے یہ لگی کہ یہ جو سائنٹیفک سوچ تھی اس میں جو مطلب ہے کہ یہ بھی بتایا کہ جو کائنات یا زمین جو ہے اس کے جو بنیادی عناصر ہیں جن میں پانی ہے، جس میں آگ ہے، جس میں زمین ہے، اور جس میں ہوا ہے، مطلب یہ جو عناصر ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے پانی کے حوالے سے بات کی. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم فلسفی کی بات کرتے ہیں، اس ایسی سائنٹیفک سوچ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ تھیلز کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک فطری سوچ تو آپ کے حل میں ان کے جو شاگرد تھے ان کے بارے میں ہمیں بتائیں آپ کا. یہ انیگزیمینڈیئر جس کو ہم کہتے ہیں. جی سر، یہ اصل میں انہوں نے اسی کو جو ٹرمنالوجی انہوں نے یوز کی تھی ایپریون کے نام سے، انہوں نے اس کو مزید بخول سے ڈیفائن کیا آرکیس یا آرچیس کے نام سے. آئی ایم سوری فار دا پروننسیشن، ARCHES ہے، تو جو بھی ساؤنڈ آپ بنا لیں. انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ فارم لیس سبجیکٹ ہے، یہ فارم لیس سبسٹنس ہے جس نے پوری یونیورس کو بخول کیسے فل کیا ہوا ہے، اور ایٹم کی بنیادی ساخت کا کانسیپٹ ہمیں یہیں سے ملتا ہے. تو دیٹس ہاؤ اٹ از. بٹ دا بیسک پارٹ واز کہ وہ ایک جو خدا کا جو ٹریڈیشنل کانسیپٹ ہے اس کو انہوں نے اپروو کرنے سے انکار کر دیا. ان کا خیال تھا کہ لائف کی جو پیچھے ہے بنیاد کسی اور چیز کی ہے، لائک جو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا ایک ایلیمنٹ ایتھر کا بھی تھا، جب ہم ایتھر کا کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر ایک ایتھر ہے. ان کے ساتھ یہ اب پیورلی سیکولر، جب میں اس کا جو کمپیئر کر رہا ہوں کہ یہ پیورلی ریشنل لاجیکل، اس میں کوئی مذہب کچھ، لیکن جو اس کے ساتھ دوسرے جو تھے جو پیتھاگورین جو کہتے ہیں، تو پیتھاگورس میں تھوڑا سا اسپرچویلٹی کا ایلیمنٹ تھا. کہ پیتھاگورس جو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ریلیجیس بلیف اور ریزن کے درمیان ایک مسٹیسزم کی بات کی، لیکن وہ آہستہ آہستہ پیچھے چلا گیا، اور جو پیور ریشنل، پیور لاجیکل، پیور جو انالیٹیکل تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اب آہستہ آہستہ ریلیجن اور اسپرچویلٹی سے سائنس اور فلسفی اور ریشنلٹی جدا ہو رہی ہے، اور ایک سائنس کی جو بنیاد پڑ رہی ہے. اگرچہ میتھمیٹکس بھی آ رہی ہے ساتھ ساتھ، یہ پیتھاگورین میتھمیٹکس بھی، ریاضی بھی آ رہی ہے، لیکن گریجولی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی سوچ، الہامی سوچ سے ایک زمینی سوچ، ایک جو ریشنل سوچ ہے یہ آگے بڑھ رہی ہے. اس کے ساتھ ایک ہیراکلیٹس. جی تو یہ آپ کو کیا بتائیں گے؟ میں تھوڑی دیر کے لیے ذرا فیثاغورس پر اور ٹھہرنا چاہتا ہوں کیونکہ سائنس کا سبجیکٹ ہے تو مجھے بڑا پرسنلی اس میں تھوڑا انٹرسٹ رہا. میرا خیال ہے بریک کا وقت ہوا ہے ابھی، 1 منٹ آپ. ٹھیک ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ جو فیثاغورس جس کو ہم لوگ اردو میں عام طور پہ کہتے تھے، مجھے یاد ہم لوگ
جب 9ویں 10ویں جماعت میں تھے تو اس کے کچھ کرتے تھے. یہ پیتھاگورس کا بڑا ایک عجیب سلسلہ ہے جو آئی واز سو سرپرائز کہ اس دور میں یعنی بقول کیسے سقراط اور ارسطو سے پہلے کے دور میں اس نے اے اسکوائر پلس بی اسکوائر از اکول ٹو سی اسکوائر لائک ٹرائنگل جو ہے اس کو اس نے کیلکولیٹ کر لیا تھا. اور یہی نہیں اس کا کہنا تھا کہ کائنات جو ہے یا گاڈ جو ہے وہ اس کے پیچھے اصل میں نیومیریکل ہے آئیڈینٹیفیکیشن. اگر یو کین فائنڈ دا نمبر یو کین فائنڈ دا گاڈ. اس نے کہا تھا کہ یہ جو ساری جو دنیا ہے اس میں کائنات میں اسفیئرس کے فارم میں ہے اور ان اسفیئرس کے درمیان میں میوزک ہے. یہ جو میوزک ہے اور یہ جو میتھمیٹکس ہے دے آر آل بوتھ کنیکٹڈ ہے. ای از اکول ٹو ایم سی اسکوائر کا جو فارمولا بعد میں آئنسٹائن نے دیا اس نے اس کے اے اسکوائر پلس بی اسکوائر از اکول ٹو سی اسکوائر سے اس کو ریکنیکٹ کیا. تو یہ دونوں چیزیں آگے جا کے وہاں مل رہی تھی. اچھا یہ آدمی جو تھا یہ اس کے ساتھ ظلم ہوا پتہ نہیں یہ کس حد تک آئی مین باتیں. میں چاہوں گا کہ ہم دوبارہ بالکل یہ اہم بات ہے تو یہیں سے ہم جوڑتے ہیں. تھوڑا سا بریک لیتے ہیں. خواتین حضرات یہ ہم سائنس اور فلسفے کی بنیاد ڈسکس کر رہے ہیں اور بلند اقبال صاحب بہت خوبصورت پیتھاگورس فیثاغورس کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ہم بریک لیتے ہیں اور ہم بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کہیں آپ کے گھر میں نافرمان بچے تو نہیں ہیں؟ شاید آپ کی شادی شدہ زندگی خطرے میں ہے. کہیں روزے کا مسئلہ ہے تو کہیں تعلیم کا. آپ کی زندگی میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی اور گھر میں بھی امن قائم ہو. آپ کی پریشانیاں کم ہو سکتی ہیں. خاندان در خاندان تجربہ رکھنے والے پروفیسر ساحل روحانی اسپریچول ہیلنگ کے ذریعے آپ کے آنے والے وقت کو بہتر بنا سکتے ہیں. روحانی اسپریچول ہیلنگ کے ذریعے آپ کے حالات بدل سکتے ہیں. آج ہی رابطہ کریں. More shopping? Yes, for my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this. But ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out. And people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. Corporate business expansions are a pain, especially with all the paperwork for accounts and tax needs. That is, unless you have a chartered professional accountant by your side like Qadir Khan. I'm here to serve you all your corporate, personal, accounts and tax needs. You will guide you through bank loans, feasibility reports, business plans, and tackle a variety of CRA audits. Call Qadir Khan at 647-773-7550. Knowledge, integrity, experience, and service. These are really the elements you are looking for in a good financial professional. Whether it is life and critical insurance to protect your family and business, retirement savings to live comfortably, education savings to educate your children, group health benefits to safeguard your employees, or travel and super visa insurance for your friends and family. That's what Zaid Syed of Arouge Financial brings to your table. Call him at 905-624-0008 or visit arougefinancial.com. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900.
पाकिस्तान के बेहतरीन हलवाई और उनकी तैयार करदा नंबर 1 क्वालिटी मिठाइयाँ जिनका सानी पूरी दुनिया में नहीं। सौगात स्वीट्स एंड बेकर्स अब मिसिसागा में, ताकि आप ले जाएं ये सौगात खुशियों के साथ। नॉर्थ अमेरिका में पहली बार वही नाकाबिले फरामोश रिवायती जायके हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ एट सौगात स्वीट्स एंड बेकर्स, 6400 मिल क्रीक ड्राइव, यूनिट 5, मिसिसागा। सौगात स्वीट्स एंड बेकर्स। ख़वातीन हज़रात, हम इन सर्च ऑफ विजडम के 9वें एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम ग्रीक फ़िलासफ़र्स की बात कर रहे हैं कि सोक्रेटिस और अरिस्टोटल और प्लेटो से पहले के जो फ़िलासफ़र्स थे उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो प्री सोक्रेटिक फ़िलासफ़र्स कहलाते हैं। बुलंद इकबाल साहब फीसागोरस पे काफ़ी तहकीक करके आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि फीसागोरस, जिनका हमने नाम सुना है, लेकिन उनकी जो सोच है, या उन्होंने जो साइंस को या फ़लसफ़े को जो उनके एक तरह से एहसानात हैं, उसके बारे में उन्होंने क्या चीज़ डिस्कवर की, क्या जाना, इसके बारे में हम सीखें। तो बुलंद इकबाल साहब, आप बता रहे थे कि फीसागोरस एक बहुत ही गैर मामूली सोच ज़हन के आदमी, तो उनके बारे में मज़ीद। हाँ डॉक्टर साहब, वो जो ट्रायंगल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, इसलिए कि एक तरफ तो उन्होंने, मुझे लगता है वो मिस्टिक, मतलब उनका ताल्लुक उसी सूफिया बकौल के दौर से था, लाइक वो अभी इल्हामी एक जहन भी एक तरफ है, दूसरी तरफ मैथमेटिक्स भी और तीसरी तरफ म्यूजिक भी है। बात इन्होंने बहुत गहरी की और बहुत सारी बातें इनसे मंसूब भी हैं। खुसूसन वो ये कहते हैं कि साहब जो यूनिवर्स है या कॉस्मोस जो है वो स्फीयर्स पर मुश्तमिल है और इनका आपस में ताल्लुक, यानी प्लैनेट्स का जो सन से ताल्लुक है वो बहुत ही म्यूजिकल है, लाइक इट्स काइंड ऑफ लाइक बहुत ही एक दूसरे के साथ तरतीब में है। इसके पीछे एक मैथमेटिकल कोडिंग है, इस तरह से ये अरेंज है। और खुदा के हवाले से भी ये कि साहब अगर डिकोड करना है गॉड को तो हमें उस नंबर को पहचानना होगा। यूं इनका जहन इस तरफ जाता है, a = a² + b² = c², जैसे ट्रायंगल की जो डेफिनेशन थी वो बाद में हमें कनेक्ट होती हुई मिलती है आइंस्टाइन की E = mc² से। लुक्स लाइक ही वाज काइंड ऑफ लाइक चीजें वहीं से आ रही थी। अच्छा, एक बात और भी इनसे मंसूब है कि ये जो हैं इनकी जिंदगी भी बड़ी ड्रामेटिक रही, यानी कोई 512-14 इन्होंने स्कूल बनाए। ये अपने डिसिपल्स, अपने फॉलोअर्स, अपने स्टूडेंट्स के मामले में खासे बहुत ही जिसे कहते हैं डिसिप्लिन थे। 5 साल तक उनको बाज़ाब्ता एक एज ए साइलेंट ऑब्जर्वर रखते थे, उसके बाद फिर वो बाज़ाब्ता स्टूडेंट बनाते थे। उनका ख्याल था कि फिलोसफर्स उनकी तरह होने चाहिए, लाइक मैथमेटिक्स को एज ए फिलोसफी पढ़ना चाहिए। अच्छा, बदकिस्मती से कुछ बुरा ये हुआ कि इनके साथ उस जमाने में जो भी उस दौर के जो हुक्मरान थे वो इनके खिलाफ रहे, उनके खिलाफ मूवमेंट चली। इनके तमाम स्कूल बर्न कर दिए गए, इनकी किताबें जला दी गई, इनके जो स्टूडेंट्स या डिसिपल्स थे उन्होंने खुदकशी कर ली और ये बेचारे खुद भी अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में डिसअपियर हो गए। कहा जाता है कि सुसाइड किया इन्होंने। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि यह आदमी इतना इनकलाबी और इतने बड़े जहन का है। और हम तो फीसागोरस के बस छोटे मोटे पढ़ते थे फार्मूले बचपन में। बहरहाल ख्वातीन हज़रात, यूँ लग रहा है कि फीसागोरस ने कोशिश की कि जो रूहानियात है और जो मौसीकी है और जो मैथमेटिक्स है उसके दरमियान एक रिश्ता जोड़ा जाए कि कायनात के अंदर जो कुछ हो रहा है वो कुछ फार्मूलाज के मुताबिक हो रहा है। और वो फार्मूला अगर हम समझ जाएं तो एक तरह से जिसको स्टीवन हॉकिंग कहता है द गॉड ऑफ माइंड, कि गॉड ऑफ माइंड, तो ये गॉड जो है ये अब वो गॉड नहीं है जो हमारा एक खुदा जो आसमान पे बैठा है और मतलब एक उस तरह का, ये एक कायनात के अंदर उसकी जो फार्मूले या उसकी जो मैथमेटिक्स जो ना उसको समझ रहा है। इसके साथ बुलंद इकबाल साहब एक और थे हेराक्लिटस, जी, जिन्होंने कुछ फायर का और उस तरह का वाटर का कॉन्सेप्ट और लोगोस का कॉन्सेप्ट, उनके बारे में नाज़रीन को बताएं कि ये जो फिलोसफर थे। डॉक्टर साहब, हेराक्लिटस जो है वो बहुत ही, मैं समझता हूँ नाज़रीन के नाम भी एंजॉय करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी डीप फिलोसफर। इसके बारे में सुकरात ने कहा था कि यू शुड बी अ गुड डायर, लाइक तुम एक बड़े पैराक हो तो तुम उसकी गहराई को समझ पाओगे। अब हेराक्लिटस ने कुछ अपने बारे में, अब आई डोंट नो उसका जो सोल का जो रूह का जो तस्वुर है वो आया कि ट्रेडिशनल सोल का है कि नहीं, क्योंकि हमें भी फ्रैगमेंट्स में इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई किताब तो है नहीं। तो उसमें उन्होंने कहा कि साहब ये जो सोल है, यानी विजडम के हवाले से बात कर लेते हैं, जो विजडम की हम बात कर रहे हैं, कि अगर एक आदमी विजडम रखता है तो उसकी सोल ड्राई होगी, इट्स लाइक अ फायर। ठीक, हाँ? बिल्कुल ऐसे ही वो कहते हैं कि ना सिर्फ
سول کے حوالے سے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جنرلی جو لائف ہے یا یہ جو پوری کی پوری کائنات ہے یہ ایک فائر ہے، یہ ایک آگ کی طرح ہے، یہ انڈر لائنگ آگ ہے جو چل رہی ہے. اچھا، اور پوری کی پوری ایک فلو میں ہے، یہ ایک فلکس ہے جو رک نہیں رہا. اس سے منسوب ایک مشہور جملہ کہ تم ایک وقت میں پانی میں ایک ساتھ 2 قدم نہیں رکھ سکتے، پانی گزر جائے گا. اور ایک اور بات جو انہوں نے کہی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، ناظرین کرام بھی اس کو کہ انجوائے کریں گے، کہ وہ وار کے بارے میں کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے وار از دا کنگ آف ایوری تھنگ. دیٹس ہاؤ ہی از. آپ کچھ فرمائیے. آپ نے جو یہ کہا پانی کا ذکر کیا، جی تو جو میں نے سنا ہے 2 حوالوں سے. ایک یہ کہ آپ ایک ہی دریا میں 2 دفعہ پاؤں نہیں ڈبو سکتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ پاؤں ڈبوتے ہیں تو دریا آگے، پانی آگے چلا جاتا ہے. جب آپ دوبارہ ڈبوتے ہیں تو وہ دریا نہیں ہوتا. صحیح. لیکن جو دریا وہ نہیں ہوتا اس میں چینجز آئی، اسی طرح آپ کا پاؤں بھی وہ نہیں ہوتا، آپ کے پاؤں میں بھی تبدیلی آئی. تو مجھے یہ لگا بلند اقبال صاحب کہ ہم نے جو سدھارتا میں بھی ڈسکشن کی تھی کہ پانی کا، دریا کا، وقت کا اور دانائی کا، کہ وہ سدھارتا کے وہ فیری مین نے کہا تھا کہ تم دریا سے پوچھو، اس کا ایک وزڈم ہے. تو بہرحال یہ جو سمبولک ہیں، یہ گریک فلاسفرز، انہوں نے پانی کو، آگ کو، ہوا کو، مٹی کو، ان کو ڈسکور کیا کہ یہ کائنات ہے جس کے ساتھ ہم چلتے ہیں. اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ایک اور جو فلاسفر تھے جو ہپوکریٹس کہلاتے ہیں، جو بکرات کہلاتے ہیں، کہ انہوں نے پہلی دفعہ، میں سمجھتا ہوں ناظرین، کہ بکرات نے، جن کو ہم فادر آف میڈیسن کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مریضوں سے کہ جب تم بیمار ہوتے ہو تو تم دعائیں مانگتے ہو، تم قربانیاں دیتے ہو، تم خدا کے آگے گڑ گڑاتے ہو. اس کے مقابلے انہوں نے کہا کہ کچھ نیچرل کازز ہیں، اور نیچرل کازز کو سمجھنے کے لیے انہوں نے جو مشورے دیے ایک صحت مند زندگی گزارنے کے، جو میں آپ سے پوچھوں گا کہ ماڈرن دور میں کیا. انہوں نے کہا، بکرات نے مریضوں سے، کہ آپ متوازن خوراک کھائیں، غذا ہو. دوسرا، آپ اچھی نیند سوئیں. تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ ایکسرسائز کریں، ورزش کریں. اور ورزش بھی انہوں نے کہا کہ پیدل چلنا، جو واکنگ ہے، وہ بہترین ایکسرسائز ہے. اور پانی زیادہ پئیں. تو بلند اقبال صاحب، آپ بتائیں کہ یہ جو انہوں نے 2500 سال پہلے جو باتیں کی، آج کے ماڈرن دور میں میڈیسن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی ابھی بھی اہمیت ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب، وہی والی بات ہے کہ ویسٹرن فلاسفی یا گریک فلاسفی ہے جس پر آج، ویسٹرن کا لفظ میں نے پہلے استعمال کر لیا، مگر مجھے کہنا چاہیے کہ گریک فلاسفی ہے جس پر آج نہ صرف ویسٹرن بلکہ ایسٹرن ورلڈ سارا کا سارا اس پر ہی بقول کے سے فالو کر رہا ہے. یہ میڈیسن کی بات ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بنیادی بقول کے بیسک یونٹس ہیں ہمارے ہیموسٹیسس کے، ہماری باڈی میکینزم کے، ہمارے کارڈیو ریسپیریٹری سسٹم کے، ہمارے نیورولوجیکل اور ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز کے، ہمارے تمام تر میکینزم آف باڈیز کے. یہ بیسک یونٹس ہیں کہ یو شوڈ ہیو ایکسرسائز. آج سارا مغرب، سارا مشرق ایکسرسائز کر رہا ہے، بقول کے سے پانی، جی ہے، جم جاتا ہے، الیکٹرولائٹس اور پانی کا خیال رکھتا ہے. اور ایک متوازن، یعنی ایمبولیٹری کیئر جس کو ہم کہتے ہیں، یا بیفور گیٹنگ سک، وہ ان چیزوں کا خیال کر رہا ہے. یہ باتیں ہمیں انہوں نے اس دور میں کہہ دی جب اور ماہر نفسیات کے طور پہ میں جانتا ہوں کہ اچھی نیند، ساؤنڈ سلیپ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کے لیے، آپ کی ریکوری کے لیے. ایک اور بلند اقبال صاحب جو مجھے لگا، جو اہمیت انہوں نے، جو مجھے اہم بات لگی، کہ انہوں نے ریکارڈ کیپنگ، انہوں نے ڈاکٹرز کو کہا کہ جب آپ مریض دیکھیں تو اس کے بعد ریکارڈ رکھیں، تاکہ اگر آپ موجود، ایک ڈاکٹر موجود نہیں ہے یا مر جاتا ہے، تو جو دوسرا ڈاکٹر اس کا خیال رکھتا ہے تو وہ اس کے پاس وہ ریکارڈ ہو، تاکہ کنٹینیوٹی آف کیئر ہو. صحیح. اور ایک اور بات جو ہپوکریٹس آج بھی مشہور ہیں، وہ ہپوکریٹک اوتھ ہے. اور ناظرین، وہ اوتھ یہ ہے کہ ڈاکٹر کی یہ ذمہ داری ہے، یہ ایتھکس ہے کہ اگر وہ مریض کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو کم از کم اس کو نقصان نہ پہنچائے. یہ ایک ایتھیکل، ایک ذمہ دار ڈاکٹر کی بات کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہپوکریٹس کے کو جو فادر آف میڈیسن کہتے ہیں، اس کے لیے یہ ایک بہت اہمیت کا حامل. تو آپ تھوڑی دیر ہم یہ بات کریں کہ جو ایتھکس اور میڈیسن ہے، آپ بلند اقبال صاحب ایز اے انٹرنسٹ کیا اس کا رشتہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر کی اخلاقیات؟ ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس لیے کہ یہ سبجیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر اور ایک مریض کا جو تعلق ہے، یہ میرا نہیں خیال کہ ناظرین کرام بھی جانتے ہیں کہ دنیا کے کسی پروفیشن میں، کسی سبجیکٹ میں ایسا ریلیشن نہیں ہوتا. یہ بہت ڈیلیکیٹ ریلیشن ہے. یہ ایک تو خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی دوستوں کا رشتہ ہے. یہ ایک ایسا روحانی اور ایک ایسا ذہنی تعلق ہے جس میں ایتھکس بہت اہم ہے.
اور میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس پورے سبجیکٹ میں ایک پیورٹی ہے, اس پورے پروفیشنل ریلیشن شپ میں ایک پیورٹی موجود ہے جو اس ایتھیکل لاز کی وجہ سے ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بنیادی چیز ہے جو ویسٹ میں ہمیں نظر آتا ہے فالو ہوتا ہوا, انفارچونیٹلی ایسٹ میں فالو ہوتا ہوا, یا اسپیشلی پاکستان ہندوستان جیسے ملکوں میں کم نظر آتا ہے, جس کے ہمیں کنسیکوینسز نظر آتے ہیں. تو بلند اقبال صاحب, ہم قریب پہنچ رہے ہیں, اس ایپیسوڈ کے اختتام کے قریب پہنچ رہے ہیں. تو ناظرین, جو بلند اقبال صاحب نے اور میں نے آج جو آپ کے لیے فاؤنڈیشن کریٹ کی وہ یہ تھی کہ سقراط اور ارسطو سے پہلے بھی جو گریک فلاسفرز تھے انہوں نے جو ہے ایک بنیاد قائم کی کہ سپر نیچرل سے ہم نیچرل کی طرف, ہم الہیات کی بجائے ایک ریشنیلٹی اور سائنس کی طرف, فلسفی کی طرف, طب کی طرف. تو ان لوگوں نے, ان فلاسفرز نے وہ بنیاد قائم کی جس پر ارسطو اور سقراط اور افلاطون انہوں نے عمارت تعمیر کی. تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم ان گریک فلاسفرز اور ان کی جو سائنس اور فلسفے کے بارے میں جو ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں ان پر ہم توجہ مرکوز کریں گے. تو اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں.